اب دیکھیں نا، ہندو بھی اپنے جو ان کے کاز کے لیے مارے جاتے ہیں اس کے لیے شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ شہید ویسے اسپیسیفکلی ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے، اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ پریکٹیکلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے اس دین کو حق سمجھتا ہے اس لیول پر کہ اس نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دی، تو پریکٹیکلی جان دے کر اس نے گواہی دی کہ یہ دین حق ہے، اس لیے شہید کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آپ پولیٹیکل اختلافات میں بھی دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہیں، اور ان کے بالکل 180 ڈگری ضیاء الحق بھی شہید ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ شہید ہیں، بعض کے نزدیک وہ شہید ہیں، جبکہ اسلام میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا رکھتے ہوئے اپنے بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تھی تو وہ منافقت کی شاخ پر مرا۔ تو یہ ہر ایک بندے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ تمہاری یہ خواہش میں پوری نہیں کروں گا، کیونکہ جو جنت میں آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن شہادت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جنت میں بھی پہنچا ہوا شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں ایک موقع دیا جائے، میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جس طرح ریسیو کرتا ہوگا جس پروٹوکول کے ساتھ، تو وہ اس کو اس چیز کا ٹیسٹ فیل ہوگا جنت میں بھی جا کے۔ باقی ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں بھی اپنے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی، مارنے والے بھی جو ہیں وہ ان کے مرتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں، جن کو مار رہے ہوتے ہیں ان کے مخالفین ان کو شہید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس کی بنیاد کے اوپر زیادہ ایک معاملے کو لے کے چلا جاتا ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 قسم کے شہید ہیں میری امت کے۔ نمبر 1 جو طاعون کے مرض میں مر جائے، نمبر 2 پیٹ کے مرض کی وجہ سے کوئی مرے، پیٹ درد یا کسی تکلیف سے، اس میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں چاہے وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہو اور جتنی ہو، ہیضہ ہو۔ تیسرا جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، جس طرح زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں۔ چوتھا جو پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اسمگلنگ کا سامان لے کے جا رہا تھا اور اس کی کشتی الٹ گئی تو اب وہ شہید ہے، نہیں، وہ تو غلط کام کے لیے جا رہا تھا۔ اور 5واں فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، چاہے میدان جنگ میں مارا جائے یا جنگ کے لیے نکلا تھا اور راستے میں اسے طبعی موت آ گئی بیماری کی وجہ سے یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو وہ بھی شہید لکھا جائے۔ اب ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی، ریاستی ادارے بھی اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سب کو حق ہے وہ شہید کہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی سے اس کا حق چھین لیں۔ آپ جس کو شہید سمجھ بھی رہے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے وہ شہید ہے یا نہیں۔ دنیا میں اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا نہیں میرے نزدیک بھٹو شہید ہے، بالکل کہنے دیں، اس کا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے ضیاء الحق شہید ہے، اس کو کہنے دیں، اس کا حق ہے۔ یہ آپ کی شہید کہنے سے ضیاء الحق نے جو اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کی معافی تو کوئی نہیں ہونی، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے، حتیٰ کہ اس نے کئی کافر قتل کر دیے اور صحابہ بار بار آ کے حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس نے تو اتنے کافر مارے، تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ظاہر اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں
کہ اللہ کی نبی کی بات کہیں جھوٹی نہ نکل آئے. لیکن ہوا کیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھوں کیا وجہ ہے کہ یہ جہنمی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسے اتنے زخم لگے کہ وہ اپنے زخموں کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے اپنی تلوار زمین پہ کھڑے ہو کر خودکشی کر لی اور وہ حرام موت مر گیا. وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگتا ہوا میں نے کہا یا رسول صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی یہ غیبی خبر مجھے اللہ نے دی تھی. اور پھر فرمایا کہ اٹھ کے اعلان کر دو اے بلال کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر، کسی کا خاتمہ کیا ہو. اور تیسری بات میں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت لے سکتے. تو میرا خیال ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں، تو ان میں سے اکثر یہ تیسری کیٹیگری میں ہی فال کرتی ہے. ظاہر ہے کہتے ہیں بزرگوں نے آپ تک کتابیں پہنچائی ہیں، ٹھیک ہے جی سر، وہ تو گوروں نے بھی پرنٹنگ پریس انہوں نے بنایا، بزرگوں کی تو ہینڈ ریٹن رہ ہی جانی تھی، ٹھیک ہے نا جی. تو اصل تو پھر گوروں نے کام کیا کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں قرآن پرنٹ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. تو خدمت اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کافر سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ اللہ کے کام ہے. اور پھر وہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا جو قرآن کا قاری ہوگا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، اس کے عوض تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ بڑا بہادر تھا، اس نے بڑی بے جگری سے لڑا ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کر لی، اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسے اوندھا منہ کر کے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. پھر اللہ سخی کو بلائے گا، ہاں بھی تجھے اتنی دولت دی تھی. وہ کہے گا یا اللہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ تیرا حکم ہو کہ اس راہ میں خرچ کیا جائے اور میں نے وہاں خرچ نہ کیا. آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں میرے لنگر خانے بھی چلتے تھے، مسجد کے وضو خانوں پہ میرے نام کی تختیاں لگی ہوئی تھی. نمازیوں سے پوچھ لے کہ میں نے کتنی دفعہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوائے اور صفیں بچھائیں. اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے اور دنیا میں تیری تعریف ہو چکی، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں اسے گھسیٹ کے اوندھا منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر تیسرا آئے گا عالم قاری، کہتے ہیں نا جی بڑے بڑے علماء کی خدمت. اللہ فرمائے گا ہاں بھی تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ قرآن سیکھا تھا، سکھاتا رہا پوری زندگی. یہ کہتے ہیں نا جی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول، وہ بھی یہی کہے گا. اللہ فرمائے گا یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، بڑا عالم کہیں. اور ہوتا ہے آپ دیکھیں ان کے اشتہارات میں اگر ان کے ساتھ پروٹوکول نہ لکھا ہو یا نام چھوٹا رہ جائے یا نمایاں جگہ سے تھوڑا دائیں یا بائیں ہو جائے، یہ جناب اتنے غصے میں آتے ہیں اشتہار پھاڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیا چھپوائیں، دعوت نامہ نیا چھپوائیں ورنہ میں نے آنا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں، تو اجر لے چکا ہے، تو نے اسی کے لیے کیا تھا نا، اجر تجھے مل گیا. اسے بھی اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی پہلے نمبر پہ شہید کا ذکر ہے. لہٰذا یہ شہید کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ کا سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ یہ سیدھا جنتی ہے. ظاہر ہے حضور کا خدمت گزار ہو، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ ایک چادر اس نے جو مال غنیمت سے چوری کی تھی وہ آگ کی اس پہ ڈال دی گئی ہے. جب صحابہ نے بات سنی تو کسی نے اگر ایک چھوٹی سی رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے کہ مال غنیمت میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہ اپنے گھر گیا اور وہ رسی بھی لا کے مال غنیمت میں واپس جمع کروائی. حضور کی اجازت کے بغیر یہ میں اٹھا کے لے گیا تھا. تو سر وہ تو صحابی بھی تھا، حضور کا خدمت گزار بھی تھا، شہید بھی ہو گیا.
صحابہ نے بھی اسے شہید کہہ دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرا اور آپ کا شہید کہنا، یا کسی قوم کا یا کسی ادارے کا یا کسی جماعت کا شہید کہنا، جس کو صحابہ شہید کہہ رہے ہوں. آج بھی اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں تو غیبی خبروں کا سلسلہ آئے تو پتہ چل جائے کہ کس کس کے کون کون سے شہید ہیں، اور ان کے سارے کرتوت کھل جائیں. اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں گل کھلائے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی مرے ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارے گئے اور وہ شہید ہیں. یعنی مجھے نام نہیں لیتا، مجھے کئی علماء کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ ان کو کیوں مارا گیا. ان کی حرکتیں ایسی تھیں، لوگوں نے دشمنی میں ان کو مار دیا، اور لوگ ان کے ماننے والوں کو بھی پتہ، ان کے پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے وہ کہ یہ پکڑے نہ جائیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت. تو پھر لوگ شہید کہنا چھوڑ دیں گے. تو دنیا میں کسی کو شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس پہ جھگڑنا چاہیے کہ جی میرے نزدیک چونکہ فلاں شہید نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کو رائٹ نہیں شہید کہنے کا، کہنے دیں. جو جس کو شہید کہنا چاہتا ہے کہے، جی بھر کے کہے، چونکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، چاہے وہ اوریجنل تھا یا 2 نمبر شہید تھا، اس سے فرق نہیں پڑنا. جب فرق پڑنا نہیں ہے تو سر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑیں؟ آپ کی کراچی کی ایک دہشت گرد تنظیم کئی سالوں تک کتنے مسلمانوں کو قتل کرتی رہی ہے، وہ شہید نہیں تھے؟ اور جب ان دہشت گردوں کو قتل کیا گیا، ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ہمارے شہداء ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. شہید کی ڈیفینیشن اللہ کے ہاں کون شہید ہے یہ اللہ کو پتہ ہے.